الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में, खैर में, भलाई में, नेकियों में रखे, आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं, क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आपने आने से पहले अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपने लेसन की तरफ चलेंगे। सूरह अल आराफ आयत नंबर इंशाअल्लाह 130 से लेकर 130 से लेकर 143 इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप साथ साथ तर्जुमा और सारी जो चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस कामों को आसान कर दे। चलिए इंशाअल्लाह पहले इसकी रेसिटेशन देखते हैं। सबने मुसहफ खोला है, वन टाइप कीजिए। किस किसने मुसहफ खोला हुआ है? शाबाश, वन टाइप कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सिस्टर उज़्मा, ठीक है, बाकी बहनें शाबाश, शाज़िया, ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह सूरह अल आराफ आयत नंबर इंशाअल्लाह 130 से लेकर इंशाअल्लाह 143 तक देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي فتم ميقات ربه
40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा इंशाअल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह देखते हैं कि आज की आयत में हमारे लिए क्या है। इंशाअल्लाह आयत नंबर 130 से देखिए वलाक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ अख़ज़ना पकड़ा हमने आल फ़िरऔन को बिस्सिनीना सात कहत साली के, यानी कहत साली जैसे होता है ना, लाइक सब कुछ खत्म हो जाना, लाइक पैदावार वगैरह का ना, वनक्सन और कमी के मिनस्समरात फलों में से। अच्छा ये अस्समरातुन की जमा है अस्समरात, अलिफ ता आ गई ना, तो ये आपने फल नहीं लिखना, फलों में से, ठीक है। और ये सिनीन भी सिनतुन की जमा है, ठीक है, सिनीन भी जमा है कहत सालियों के, ठीक है। लअल्लहुम शायद कि वो यज़्ज़करून वो नसीहत पकड़े। फ़इज़ा फिर जब जाअतहुम आती उनके पास। अच्छा जब इज़ा आता है ना तो जाअत ये माजी है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन हम किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट में करते हैं, आती उनके पास, क्योंकि इससे पहले इज़ा आ रहा है, ठीक है, इसी वजह से हो रहा है। इसमें गलती नहीं कीजिएगा, आई उनके पास नहीं कीजिएगा, नंबर कट जाएंगे। फ़इज़ा फिर जब जाअतहुम आती उनके पास अल हसनतु भलाई, क़ालू वो कहते हैं लना हमारे लिए है, हाज़िही ये, व इन और अगर तो सब हम पहुँचती उन्हें सय्यअतुन कोई बुराई यत्तय्यरू वो बदशगुनी लेते मूसा से, यहाँ पे भी जो है वो जायद से, वमन और उनसे जो माअहू साथ थे उसके, अला खबरदार, इन्नमा बेशक ताइरुहुम नहुसत उनकी इंदल्लाहि अल्लाह के पास है, वलाकिन और लेकिन अक्सर उनके ला यालमून नहीं वो जानते। वक़ालू और उन्होंने कहा महमा जो भी
تأتینا تأتینا بھی تو لائے گا ہمارے پاس من آیتن کوئی نشانی لتسحرنا کہ تو مسحور کر دے نہ ہمیں بہا سبھا ساتھ اس کے فما تو نہیں نحنو ہم لگا تجھ پر میں مؤمنین ایمان لانے والے. یہاں پہ بھی دیکھیے جو ایمان یہ جو ہے یہ زائد ہے نا یہ جو با ہے نا یہ زائد یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے علیہم ان پر الطوفان طوفان والجراد ٹڈیاں والقمل اور جوئیں والضفادع اور مینڈک والدم اور خون آیات مفصلات نشانیاں ہیں الگ الگ فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا وکانو تھے وہ قومن لوگ مجرمین مجرم ولما اور جب واقع ہوا علیہم ان پر الرجس عذاب قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنی رب سے بیما بھی وجہ اس کی جو یہاں پہ بھی جو ہے وجہ بتا رہی عہدہ اس نے عہد کیا عندک باز تیرے لئن البتہ اگر کشفتا ہٹا دے تو عنا ہم سے الرجس عذاب لنؤمنن البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے لکا تجھ پر ولا نرسلن اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے معاکا ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو فلما پھر جب کشفنا ہٹا دیتے ہم عنہم ان سے الرجس عذاب کو الی اجل ایک وقت تک ہم وہ بالغوہ پہنچنے والے تھے وہ اسے یا جسے اذا یکایک ہم وہ ینکسون وہ عہد توڑ ڈالتے فانتقمنا بس انتقام لیا ہم نے منہم ان سے فاغرقناہم پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں. اس میں آپ کا کوئی ٹرانسلیشن مس نہیں ہونا چاہیے فا کا بھی اغرقنا نہ اور ہم یعنی اس میں حرف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دو ضمائر اور ایک ورب ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزوں کا میں سے کسی کا ٹرانسلیشن مس نہیں ہو. پھر یمی سمندر میں بھی انہم بھی وجہ اس کے کہ انہوں نے کذبو جھٹلا دیا بھی آیاتنا ہماری آیات کو وکانو تھے وہ عنہا اس سے غافلین غافل وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنا دیا ہم نے القوم ان لوگوں کو الذین وہ جو کانو تھے وہ یستضعفون کمزور سمجھے جاتے مشارق الارض زمین کے مشرقوں کا مشارق مشرق کی جمع ٹھیک ہے ومغاربها مغرب کی جمع اور اس کے مغربوں کا التی وہ جو بارکنا برکت دی تھی ہم نے فیہا اس میں وتمت اور پوری ہو گئی کلمت بعد رب کا آپ کے رب کی الحسنہ بھلائی والی اعلیٰ اوپر بنی اسرائیل کے بیمار بھی وجہ اس کے جو صبر انہوں نے صبر کیا وہ دمرنا اور برباد کر دیا ہم نے ماں جو کانا تھا یصنع بناتا فرعون وقومہ اور اس کی قوم کے لوگ وما اور جو کچھ کانوں تھے وہ یعریشون وہ بلند کرتے وجا وزنا اور پار اتار دیا ہم نے بھی بنی اسرائیل کو البحر سمندر کے فَأَتَوْا تو وہ آئے علی قوم اب ایسے لوگوں پر یعکوفون جو جمے بیٹھے تھے علی اصنام بتوں پر لہم اپنے قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل بنا لنا ہمارے لیے الہن کوئی الہ کما جیسا کہ لہم ان لوگوں کے لیے آلہہ الہ قالا کہا انکم بے شک تم قوم لوگ ہو تجہلون جو تم جہالت برت رہے ہو یا برتتے ہو ان بے شک ہؤلاء یہ سب متبر برباد ہونے والا ہے ما جو ہم وہ ہیں فی ہی اس میں وباطل اور باطل ما جو کچھ کانو ہے وہ یعملون وہ عمل کرتے قولا کہا غیر اللہ کیا اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ آپ ابغیکم میں تلاش کروں لکم تمہارے لیے الہن کوئی الہ وہو حالانکہ وہ یہاں پہ جو واو ہے وہ حالیہ ہے ٹھیک ہے اور کا ٹرانسلیشن نہیں لکھے گا واو حالیہ ہے حالانکہ وہ فضلکم اس نے فضیلت بخشی تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر یا تمام جہان والوں پر وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون سے یسومونکم وہ چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب برا عذاب یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں
کو وفی ذالک اور اس میں بلا ان کے آزمائش تھی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی وعدنا اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتن رات کا واتممناها اور پورا کیا ہم نے انہیں. اب اس میں بھی دیکھیے واؤ جو ہے آپ کو پتہ حرف ہے اتمم، ٹھیک ہے، یہ پورا کرنا تمام کرنا، نہ ہم نے ہاں اسے یا انہیں، تو یہ کوئی بھی آپ کا ٹرانسلیشن اس میں سے مس نہیں ہونا چاہیے. بعشرن 7 10 کی فتم تو پورا ہوا میقات مقررہ وقت رب ہی اس کے رب کا 40 لیلہ رات کا. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ اپنے بھائی ہارون سے اوہ خلفنی جانشین کر دے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جانشین کرو نی میری فی قومی میری قوم میں اصلی اور اصلاح کرو ولا اور نہ تتبع تم پیروی کرو سبیل المفسدین راستے کی فساد کرنے والوں کے. اور ولما اور جب جاء آیا موسیٰ علیہ السلام لیمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر وَكَلَّمَهُ اور کلام کیا ہو اس سے کس نے؟ ربہ اس کے رب نے. قالا کہا ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھے انظر میں دیکھوں الیکا تیری طرف. قالا فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں ترانی تم دیکھ سکو گے نی مجھے ولیکن انظر اور لیکن دیکھو الی الجبل طرف پہاڑ کے فإن استقر پھر اگر وہ قائم رہے مکانہ اپنی جگہ پر فسوف تو ان قریب ترانی تم دیکھ لو گے نی مجھے. فلما تو جب تجلی کی ربہ اس کے رب نے للجبل پہاڑ پر جعلہ اس نے کر دیا ہو اسے دکا ریزا وخر اور گر پڑے یا گر پڑا موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو کر. فلما پھر جب افاقہ ہوش میں آیا قال فرمایا سبحانک پاک ہے تو میں توبہ کرتا ہوں الیکا تیری طرف وانا اور میں اول المؤمنین سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے یا ایمان لانے والوں میں. چلیے الحمدللہ آیت تو آگے کنٹینیو ہوگی لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں تھا تو میں نے یہیں پہ اس کو بریک کیا. چلیے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی ایک ریڈی ہو جائے روٹ ورڈ کے لیے اور جس کی باری ہے انشاءاللہ پھر وہ ریڈی رہیے گا. جی کون ہے ریڈی؟ آپ میں سے کوئی ہے ہینڈ ریز کر دے پلیز. آپ میں جی میں سے کر لوں تو کرتا ہوں. چلیے جزاک اللہ افشاں بارک اللہ. چلیے الحمدللہ آ جائیے بسینینا آیت نمبر 130 جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. بسینینا سین نون یا ایک سیکنڈ جی آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اچھا سیم ہاں تو میں بھی چلیں اس کو میں دیکھتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے سیٹنگ چینج کیا تھا کیونکہ بعض اوقات نا ریکارڈنگ میں ہو رہا ہے کہ درمیان میں کوئی اپنا مائک کھولتے ہیں تو اس کی وجہ سے نا ریکارڈنگ میں دیکھ رہی تھی آواز آ رہی اس وجہ سے شاید میں نے وہ ڈالا تھا کہ اینی ہاؤ انشاءاللہ جس کی باری ہوگی میں اس کو انمیوٹ کر دوں گی. جی ہاں سوری افشاں پلیز بتائیے. سنینا کا سین نون یا واو سینون یا ہاں میرے خیال سے زیادہ دیکھ لیں گے اس کو یا مجھے تھوڑا سا اس کا دیکھ لیجیے گا دوبارہ ایک دفعہ نا. آگے دیکھتے ہیں یا طیرو 131 ہے نا. اوکے طیارہ او یا شاباش یہ طائرم بھی وہی ہے. آ جائیے آسانی ہے والجراد جیم و ہاں جیم را دال شا قملا والقملا قاف میم لام قاف میم لام والضفادع ضاد فا عین ضاد فا عین والدم دال میم میم
دال میم میم. اچھا وہ دفعہ دیا کا ایک دفعہ دیکھیے گا کہ کیا فا دا عین ہے یا دال فا عین ہے. بہت آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اس کو تھوڑا سا، میں کنفیوز ہو رہی ہوں یہاں پہ، تو آپ اس کو تھوڑا سا نا آپشن پیچھے سے چیک بھی کر لیجیے گا، یا میں کوئی کسی اور کو آ رہا ہے تو ہینڈ ریز کر دی تو میں اس کو انمیوٹ کرتی ہوں انشاءاللہ، اگر دیکھ لیں. ودما آپ نے کیا بتایا؟ دال میم واو آئی تھنک. دال میم بہت دموں سے خون سے. ٹھیک ہے، یہ امبر نے ہینڈ ریز کیا، آئی تھنک میرے خیال سے انہوں نے چیک کیا ہوگا. ایک سیکنڈ میں آپ کو انمیوٹ کر دیتی ہوں. چلیے امبر آپ انشاءاللہ بات آپ بتا دیجیے اس کا کیا ہے. جی جی السلام علیکم. داد فا دال عین پیچھے یہ دیا ہوا. اچھا یہ دیا ہوا یعنی یہ ربائی دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی مجھے تھا کہ اس طرح سے اوکے. چلیے جزاک اللہ خیر. پیچھے یہی ہے تو پھر اس کو نوٹ کر لیجیے. جیسے آپ نے وسوسہ دیکھا ہے واؤسین نا، اسی طرح ابابیل حمزہ الف با ہے نا، حمزہ با سیم یہ بھی ہے. بہت فا دال. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ. اچھا آ جائیے الرجس. را جیم زائی. ہاں جیم زائی. ٹھیک ہے شاباش. آگے دیکھتے ہیں ینکسون 135 بالکل اینڈ میں بالغوہ اذا ہم ینکسون. جی اس کا ہوگا نون کاف تا. قانون کا افسا بارک اللہ. فانتقمنا نون قاف میم. قاف میم. فاغرقناہم غین را قاف. غین را قاف. ٹھیک ہے بارک اللہ. یستضعفون دود عین فا. ضاد عین فا. ٹھیک ہے الحمدللہ. ودمرنا دال میم را. دال میم را بالکل ٹھیک ہے. یصنع اسی صاد نون عین. قاف نون عین. ٹھیک ہے. یعرشون عین را شین. عین را شین. وجاوزنا وجاوزنا جیم واو زائی. جیم واو زائی. شاباش. یعکفون عین کاف فا. عین کافا. اصنام صاد نون میم. شاباش. صنم کی ہے، یہ صنم اس کا واحد ہے، اسنام اس کی جمع ہے. آگے آ جاتے ہیں متبرن تابارا. تبارا. آ جاتے ہیں یہ آگے ابغیکم آیت نمبر 140. ابغیکم با غین یا. غین یا. باقی آپ کر چکے ہیں. یہ ہو گیا اتنا. بس ایک رہ گیا ہے. لیمیقاتنا علی فاطمہ. لاسٹ آیت ہے آئی تھنک یا 143. فلما جاء موسیٰ لیمیقاتنا وکلمہ بالکل شروع میں. لیمیقاتنا میقات قاف واو تا. I نہیں، don't know وقت میقات وقت سے بتائیے، وقت سے نا. او واو قاف تا. بارک اللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. استقرہ بتائیے. فإن استقر قاف را را. فرارا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور تجلی جیم لام جیم لام یا. جیم لام یا جیم لام لام جلا ہے نا. جیم اللہ رب جیم لام لام. اوکے. لام جیم ہاں. لام. ٹھیک ہے الحمد. جیم سے فاطمہ جیم لام واو پیچھے دیا ہوا ہے تجلا کا. تجلی کا یہ دیا ہوا. چلے اس کو پھر میں ڈبل چیک کر رہی ہوں. ٹھیک ہے اس کو میں اور ڈبل. دکا کا جی بتائیے. دکا کا بتائیے. سوری کون سا ورڈ؟ دکا دکا و خرا، یہ دونوں کو دکا کا بھی اور خرا کا بھی. لاسٹ آیت میں بالکل لاسٹ آیت میں. دکا و خرا موسیٰ 141 نہیں 146. 143 جعلہ او دکا. 143. سب سے لاسٹ. دال کاف قاف کاف. را را. ہاں دال کاف کاف اچھا شاباش. دکا و خرا اب مجھے دکھا سوری. کوئی بات نہیں. خرا بتائیے. قرارا. ٹھیک ہے الحمد. افاق فلما افاق افاقا واو فا واو قاف. واو واو قاف افاق.
ٹھیک ہے. یا افق سسٹر فاطمہ افق نہیں ہوگا اس کا حمزہ فا قاف نہیں فلما افاق افق سے تو نہیں ہوگا نا. نہیں اس کا بھی حمزہ فا قاف دیا ہوگا بیک پہ. پیچھے حمزہ فا قاف دیا ہوا ہے. ہوں اچھا اس کو ڈبل چیک کرتی ہوں. یہ کہاں ہوتا جلنا ان دونوں کو میں دوبارہ ڈبل چیک کرتی ہوں. باقی ٹھیک ہے آپ نے بارک اللہ بتائیں. ٹھیک ہے میں حمزہ فا قاف نا. ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہے. حمزہ فا قاف میں یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حمزہ دونوں لکھیں حمزہ فا قاف اینڈ فا واو قاف ہاں اس کا نا. ہاں میں اس کو ڈبل چیک. سلیش کر کے دونوں لکھیں. اچھا دونوں لکھے ہوئے ہیں. ہاں اس کو اس میں کنفیوژن ہوگی نا اسی وجہ سے دونوں لکھے ہیں. تو میں اس کو دوبارہ ڈبل چیک کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے کس انداز سے یہ ورڈس کے ہو سکتا ہے کئی طرح سے آتا ہے نا. افق سے بھی آتا ہوگا تو حمزہ فاقاب لیکن یہاں پہ کسی اور سینس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے چلیے بارک اللہ فیک. انشاءاللہ یہیں پہ رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک آیت کی تجوید کروا رہی ہوں. دین آپ میں سے جس کی باری ہے انشاءاللہ گیٹ ریڈی رہے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے وَلَقَدْ لام پہ لائٹ رکھے گا. قد دال پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے قد اخذنا. ٹھیک ہے خو ہے بھی دال ہے زا نہیں ہے. اخذنا نا کو آپ نے اسٹریچ کرنا ہے کیونکہ نیکسٹ آیت میں حمزہ ہے. اسٹریچ کرنے کا ریزن کیا ہے حمزہ ہے مد کا سائن ہے آن دا ٹاپ. تو آپ اس کو 4 to 5 کاؤنٹ پڑھیں گے. یہ مد الجائز منفصل ہے. دین دیکھیے آلہ یہ اصل میں تھا اعلی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ فتحہ کی دوستی کس کے ساتھ ہے الف کے ساتھ. جو حمزہ ساکن تھا وہ ریپلیس ہو گیا الف سے اور یہ اعلی بن گیا. ٹھیک ہے ناٹ اعلی اعلی. ٹھیک ہے الحمدللہ. فرعون را کی کسرہ را جو ہے آپ نے موٹا نہیں کرنا. فیر نہیں فیر. ٹھیک ہے فرعون آئین کی فتح کو واضح کرتے ہوئے آؤ. ٹھیک ہے نا آئین کی فتح واضح کرتے ہوئے آپ نے لین کرنا ہے. لین آلموسٹ 2 کاؤنٹ. آؤ نہ ایک کاؤنٹ. بسینین سین پہ وسلنگ ساؤنڈ واضح کیجیے گا. بسینی کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. نی آپ کی یا مدیہ ہے. ٹھیک ہے نا. وَنَقْصٍ ٹھیک ہے نقو قاف کو ہیوی اینڈ دین قلقلہ اینڈ دین صاد کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نیکسٹ لیٹر میں میم آ رہا ہے. تو یہ آپ کا ادغام کے ساتھ کون سا ہے کامل ہے مکمل. یعنی سن نہیں پڑھ رہے سوم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے میم کے اندر مرج ہو رہی ہے تنوین کے بعد دین آپ غنہ بھی کر رہے ہیں. غنہ کے اندر جو رینکنگ ہے اس کے اندر آپ اکمل غنہ کر رہے ہیں موسٹ کمپلیٹ غنہ. نقص من الثمرات. ٹھیک ہے من السا. ٹھیک ہے تو میک شور کیجیے گا من السما رو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. اسٹینڈنگ فتح ہے الف صغیرہ اینڈ دین تی لعلہم. ٹھیک ہے لا عین نکالے گا لعلہم. ہا کے بعد میم ہے میم پہ ناقص غنہ. یذکرون جب آپ اس کو روکیں گے تو رو کو آپ 4 کاؤنٹ تک لے جائیے. مد العارض للسکون اینڈ دین آپ نے نون کا جو ناقص غنہ جب آپ اس کو جزم دیں گے تو ناقص غنہ آ جائے گا اس کو واضح کیجیے گا. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیر. آج کس کی باری ہے پڑھنے کی؟ آپ انشاءاللہ آپ میں سے سسٹر جن کی باری ہے اور آ جائیں شاباش ہینڈ ریز کیجیے. اس کی باری ہے اس میں آپ کی ہے. اوکے اس میں آپ آ جائیے انشاءاللہ میں آپ کو جی اس میں ایک سیکنڈ میں اس میں آپ ہینڈ ریز کیجیے پلیز. ٹائم کم ہے ہینڈ ریز کیجیے گا. نہیں میں آپ کو کیوں نہیں آپ کا کچھ اس کا ہو رہا ہے کیا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ ڈفرینٹ آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو میں کر بھی رہی ہوں تو آپ انمیوٹ نہیں ہو پا رہی ہیں. آپ نہیں ہو پا ہو گیا الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. بارک اللہ الحمدللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے سسٹر صاحب. ہاں کون بتائے گا؟ جی کون بتائے گا اس کو؟ جی کوئی بتائے گا؟ چلیے الحمدللہ. میں
میں نے اتنا فوکس نہیں کر سکی، لیکن جتنا میں نے سن سکی بارک اللہ، کیونکہ میں کچھ میرے اسکرین نہ غائب ہو گئی ہے، میں آپ کو جو پڑھا رہی ہوں آیت سامنے نہیں آ رہی ہے، تو اینی ہو اس میں بھی انشاءاللہ خیر ہو کے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ نے نہیں صحیح ماشاءاللہ اچھا پڑھا الحمدللہ. بارک اللہ. پتہ نہیں کیا ہوا، میرے پاس آنا نادیہ کی اسکرین نظر نہیں آ سے آف ہو گیا، میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ میں نے کیا چیز چھیڑی ہے. اینی ہو انشاءاللہ بارک اللہ. سسٹر نیکسٹ کس کی باری ہے، اور کس کی باری تھی آج؟ چلیں سسٹر سمیرہ الیاس کی. اچھا سمیرا کو جاب پہ جانا ہے وہ کہہ رہی ہے نا، تو کوئی اور اوکے. کسی کو کرنا ہے والنٹیئر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا تو دیٹس اوکے، ہم انشاءاللہ آگے چلے جاتے ہیں. چلیے جزاک اللہ خیر. چلیے انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ ٹائم کے لیے تیار ہو جائے گا. اب آج سسٹرز میں نے پڑھ لیا بارک اللہ، تو ہم انشاءاللہ دعا کو دیکھ لیتے ہیں. آج ہماری جو دعا ہے اب تو مجھے نظر بھی نہیں آئے گی، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ. یا اللہ، میرے پاس نا اسکرین آن دا ٹاپ آ رہی ہے، مطلب بالکل چھوٹا سا منی سا آ رہا ہے. کیا کروں میں اس کو وہ کرنے کے لیے، اسکرین ہی نظر نہیں آ رہی ہے. اوکے تو کلک کر کے میکسیمائز کا نہیں آ رہا لنک رائٹ پہ؟ نہیں آ رہا، بس سسٹر عثما کا نام ہی آ رہا ہے بس خالی. عثما آپ اپنا وہ کیجیے، ڈاؤن کیجیے ہینڈ. پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اسکرین نا، تو میں ایگزٹ ہوں. ڈیسک ٹاپ پہ فون؟ نہیں ڈیسک ٹاپ پہ صرف نا مجھے آن دا ٹاپ چھوٹا سا آئیکن نظر آ رہا ہے نادیہ کا، وہ جو ہے نا، اور مجھے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے یہ ریکارڈنگ میں پھر اسکرین پہ سے کا نام ہوگا نا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. کچھ کسی کو پتہ ہے کہ کیسے غائب کروں میں یہ؟ آپ کو چلیے ریسٹارٹ کر کے دیکھیں اپنے آپ کو، دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ایک سیکنڈ. ہو گیا، آ گیا الحمدللہ، آ گیا. پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ہو گیا الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. سامنے اسکرین آ رہی ہے اب. چلیے الحمدللہ. آج اچھا یہ تو بتائیے کہ یہ دعا کس کو یاد ہے؟ شاباش، جلدی سے بتائیے گا یہ دعا کس کس کو یاد ہے. یہ دعا پہلے ہم نے یاد ویسے کی نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے، تو یاد ہے کسی کو یہ دعا پہلے سے؟ ہاں نہیں ہم نے نہیں کی دعا. ہم نے نہیں کیا. ہاں چلیے انشاءاللہ چلے دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے انشاءاللہ، کیونکہ لاسٹ ٹائم تو آپ کو پریویس دعا ہی آپ نے یاد کی تھی. آج آپ کی نئی دعا ہے. اللہم اے اللہ زدنا، زیادہ دے، نہ ہمیں، ولا اور نہیں، تنقصنا کمی کم کر دے یا کمی کر ہم، یعنی مراد ہے کہ اور کم نہ کر. وَأَكْرِمْنَا اور عزت دے ہمیں، ولا تُحِنَّا اور ذلیل نہ کر. وَعَاتِنَا اور عطا کر ہمیں، ولا تحرمنا اور نہ محروم کرنا ہمیں. وآثرنا اور ہمیں ترجیح دینا یا مقدم رکھنا. اس طرح سے دونوں میننگ میں آتا. ولا تؤثر علینا اور نہ ترجیح دے ہم پر کسی کو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر. وارضنا اور راضی ہو ہم سے. ورضعنا اور ہم یعنی اور ہمیں راضی کر. وارضی راضی کرنا ہمیں. ورضا اور راضی ہو جا عنا ہم سے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور کتنی جامع دعا ہے. چلیں ایک دفعہ میں اس کو پڑھتی ہوں، پھر آپ انشاءاللہ اب ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. اللہم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اے اللہ ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، اور ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، اور ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر مقدم کر، اور ہمیں کسی کو مقدم نہ کر، اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر، اور ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا. کتنی پاورفل دعا ہے نا، کہ انسان ہمیشہ، خاص کر دیکھیں جن چیزوں میں انسان کی فطرت میں زیادتی رکھ دی گئی، جیسے مال میں نا، انسان مال کی محبت میں زیادتی چاہتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو علم کے اندر
زیادتی چاہتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں نا. آپ دیکھیے مال کے اندر تو فطرتی طور پر محبت رکھی ہے. آپ دنیا کی تعیشات میں دنیا کی جو بھی چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس میں تو انسان چاہتا ہے اس کو زیادہ دے، اس کو زیادہ مل جائے. ولا اور نہ تنقصنا، اور کم نہ کر اللہ تعالیٰ میں کسی چیز میں کمی نہ کرنا، ہمیں ہر چیز میں زیادہ دینا اور ہمیں آگے ہی رکھنا. وَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اور کیا کرنا، اور ہمیں عزت دے، ذلیل نہ کر. آج مسلمان کتنا ذلیل ہو رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر ذلیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلام جسے کہا جائے دین فطرت ہے، لیکن جب ہم اس اسلام یعنی جو دین فطرت سے ہٹتے ہیں اور ایک انداز سے جب عمل نہیں کرنا چاہتے تو بہت ساری تعویلیں پیش کرتے ہیں اور پھر ہم ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود نہیں. الحمدللہ جیسے کہا تھا اسلام کے ذریعے سے، آپ کو یاد ہے عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کیا کہتے تھے، کہ مطلب اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے نا کہ اسلام سے پہلے تو عمر تجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ تم کون ہو کیا ہو، لیکن اسلام وہ دین ہے جو انسان کو عزت دیتا ہے. تو انسان کہہ رہا اللہ ہمیں عزت دے ہر معاملے میں، اور عزت ملتی ہے عزت وللہ العزت جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرمنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں عزت دے، ہمیں کرام دے، اور ہمیں جسے کہا جائے ولا تہنا، اور ہمیں ذلیل نہ کر، یعنی دنیا میں بھی ہم ذلیل نہ ہوں اور آخرت میں بھی ہمیں ہر طرح کی ہمیلیشن سے بچائے. وَأَعْطِنَا، اور ہمیں عطا کر، وَلَا تَحْرِمْنَا. اللہ اکبر، کیا کچھ چیزیں نا اللہ کی بلیسنگ، اللہ کی عطائیں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر رحمت، ہر بھلائی، ہر جسے کہا جائے جو بھی پروویژن جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے رزق کی شکل میں، وہ ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر دے اور ہمیں محروم نہ کرنا. ہدایت بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں کسی چیز سے محروم نہ کرنا جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، بس ہمیں اسی سے محروم کرنا، ورنہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے فائدے مند ہے ہمیں اس سے محروم نہ کرنا. اور کیا ہے وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور ہمیں دوسروں پر مقدم کر، یعنی ہمیں فضیلت دے، ہمیں جسے کہا جائے وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر. مراد ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، بہترین امت. آپ کو پتہ ہے نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، ہم کو مقدم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو ہم پر مقدم نہ کرنا. اور دنیا میں بھی دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جسے کہا جائے اس کو مقدم کیا جائے. اب دیکھیے کلاسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، جب ٹیسٹ ہوتے ہیں کلاسز میں بھی ایک دوسرے پہ انسان سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی بات ہے من جدہ وجدہ، جو جتنی کوشش کرتا ہے. اور کل انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا آپ کے رزلٹ کی شکل میں اس کا جسے کہا جائے نظر آتا ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ ڈے آف دا ججمنٹ میں بھی آپ کی کوشش دیکھی جائے گی. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے ہمیں دوسروں پر مقدم کر، ہمیں کسی کو اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر. آج آپ دیکھیے، آج اگر ہم نے قرآن کو الحمدللہ اپنی زندگی کی بہار بنایا ہوتا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی، سمینا واتانا کیا ہوتا، تو آج جس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے جسے کہا جائے مطلب ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیسے مطلب انسان دنیا میں دوسروں کو دبا دیتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ساری عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جس کو چاہے مقدم کرے، جس کو چاہے جسے کہا جائے موقع کر دے، پیچھے ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دوسروں پر ہم کو مقدم کر اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کر. اور سب سے آخری بات وَرْضِنَا وَرْضَ عَنَّا، اور ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں راضی کر، ورضی راضی کرنا، ہمیں راضی کر، ورضا اور راضی ہو جا، عنا ہم سے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اسی سے ملتی جلتی دعا میں شروع میں پڑھتی ہوں نا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ مجھے توفیق دے، ہمیں توفیق دے ایسے کاموں کی کہ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ کی رضامندی ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے دنیا اور آخرت میں. اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کو
جو کچھ ملا ہے آپ اس پہ راضی ہوتے ہیں. یقین کیجیے اگر آپ اس پہ راضی ہیں نا، جو بھی آپ کی تقدیر ہے، جو بھی آپ کی بلونگنگ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو اپنی طرف سے جو بھی فضل دیا ہے اس پہ آپ راضی ہیں. آپ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھتے اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، اللہ تو ہمیں راضی کر دے، اللہ ہم اس پہ راضی رہیں، ہماری نگاہیں جو ہمیں ملا ہے اسی پر فوکس رہے اور اس پر فوکس رہ کر ہم تیری شکر گزار بنے، اور پھر تو بھی ہم سے راضی ہو جائے اس شکر گزاری کے نتیجے میں. تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادتی مانگ رہے ہیں، کمی نہیں مانگ رہے، عزت مانگ رہے ہیں، ذلت نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عطا مانگ رہے ہیں، اس کی بلیسنگ، اس کا فضل، اس کا کرم، اور اس سے محروم رہنے سے اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں مقدم کر دے اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کرو. ساتھ میں اللہ تو ہمیں راضی کر دے اور ساتھ ہی ہم سے راضی بھی ہو جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی اچھی اور آخرت بھی اچھی. اور آپ کب راضی ہوں گے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ اللہ کی تقسیم سمجھ کر خوشی کے ساتھ اس کو لیں. وٹ ایور بہت ساری زندگی میں آپ کو اپنے ساتھ ہونے والی چیزیں پسند نہیں آتی، اپنے بعض اوقات آپ کو اپنی ہیبٹ پسند نہیں ہے، بعض اوقات آپ کو اپنی گھر کے رشتوں میں سے بعض رشتے پسند نہیں آتے، لیکن بس یہی اللہ کی عطا ہے. اور ایسے موقع پر بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جس چیزوں کے اندر ڈالا گیا آپ اس میں کتنا راضی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اس لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں راضی کر، اللہ تو ہمیں راضی کر، ہمیں ناشکری سے بچا تاکہ ہم شکر گزاری کریں اور تو ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پاورفل دعا ہے، اس کو یاد کیجئے چنکس میں چھوٹا چھوٹا کر کے، ایسے کر کے نا بریک کر کے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی اور سمجھ کے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں پھر آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے. اللہم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وردنا ورد عنا. الحمدللہ. انشاءاللہ اب آپ ایسا کیجیے گا کہ مانگنے کے انداز میں پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، الحمدللہ اس کو مانگنے کے انداز میں پڑھتے ہیں. اللہم زدنا ولا تنقصنا وأکرمنا ولا تہنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللہم آمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے انشاءاللہ تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. ویسے بھی الحمدللہ آپ کو یاد ہے جب آپ نے الحمدللہ سورۃ البقرہ پڑھی تھی، آپ نے ڈیٹیل میں ان کے حوالے سے پڑھا تھا نا، بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو وہی بات کو دہرایا جا رہا ہے آگے سے. ان کی پوری ڈیٹیل الحمدللہ سورہ آل اعراف کے اندر اور بتائی جا رہی ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور کس طرح سے جب یہ لوگ نکلے اور تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی قریب ہے. کہ تو موسیٰ علیہ السلام کتنی اچھے سے ان کو دلاسا دیتے ہیں نا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور کیا کرے گا، تمہیں جسے کہا جائے ایمبیسیڈر بنا دے گا، جانشین بنا دے گا زمین میں. پھر کیا دیکھنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہیں کوئی ٹائٹل دیا گیا، تمہیں کوئی عہدہ دیا گیا تو تم نے کیا کیا. کیونکہ بنی اسرائیل کو تو موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کو فرعون نے کس انداز سے ایک طرح سے کتنی اذیتوں کے اندر رکھا تھا نا، کس طرح سے بنی اسرائیل تنگ آ گئے تھے فرعون کی زیادتیوں سے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کس طرح سے دشمن کو ہلاک کیا، اور پھر کیسے جسے کہا جائے اس کمزور سی قوم کو بنی اسرائیل کو کیسے جسے کہا جائے خلیفہ بنا دیا، جانشی بنا دیا. اب آگے سے بتایا جا رہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی
اور کس سے؟ اور پیداوار کی کمی میں پکڑا۔ کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کھیتوں اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر کے طرح طرح سے آزمایا۔ کیوں آزمائش آتی ہے؟ تاکہ انسان اللہ کی طرف آئے، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے، یا جو کہ ان پر قحط سالی اور مصیبتیں نازل کی گئیں، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کر لیں اور اپنی نافرمانی سے، کفر سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور نبی کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ جو موسیٰ ان کو بلا رہے ہیں، جس طرح بلا رہے ہیں، اس پر ایمان لے آئے۔ آپ دیکھیے مصر جو تھا ایک سرسبز و شاداب ملک تھا، لوگ مصر میں قحط سالی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب محسوس کرتے تھے، لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو جاتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیے ایک طرف باطل قوتیں ہیں فرعون اور اس کے ساتھی کی، جو کہ لوگوں کو دین سے دور کرتی رہیں، اور اس طرح سے ان کے اندر غفلت آ گئی، لاپرواہی ہو گئی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کفر پہ رہنا پسند کیا۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پاس الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اس طرح سے قحط سالی پیداوار کی کمی میں پکڑا، تاکہ وہ آتے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ دیکھیں جو فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، دیکھیں تو صحیح یہ کمی اور زیادتی کرنے والا کون ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات کہہ دی گئی نا کہ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو ایک طرح سے متنبع کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ فاسق تھے، فاجر تھے۔ آپ دیکھیے انسان کفر کرے یا ایمان لائے، فاسق بنے یا فاجر، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کئی طرح کے انتظامات کیے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آج بھی دیکھیے بین الاقوامی سطح پر کیسے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا نظام ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ آج کتنے لوگ تھے جو کہ کفر پہ تھے، جو کہ فاسق تھے، فاجر تھے، لیکن جب اس طرح سے لوگوں کا توکل دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف، جسے کہا جائے جس طرح سے ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے، ظلم ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں انسان کو کس طرف انسان دیکھے کہ کیوں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر جو اندر کی جو بصیرت ہے وہ جسے کہا جائے ایک طرح سے خراب نہیں ہوتی، تو پھر انسان اللہ کی طرف سے آنے والی اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ بھی اس کو متنبع کیا اس طرح کی کمی سے، اس طرح کی قحط سالی سے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ فرعون نے کیسے رسول کو انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رسول بھیجے، تنبیہات کی، قحط سالی ایک طرح کی وارننگ تھی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے، لیکن کیا تھے، فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جیسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے جو ان کے اندر کا فسق ہے، جو فجور ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے جیسے کہا جائے کفر پر رہنے کو پسند کیا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر جیسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جنہیں نور ایمان نصیب ہو وہ لوگ پھر ایمان کی روشنی سے محروم نہیں رہتے۔ تو اصل بات ہے کہ جو فرعون ہے اور اس کی جو قوم تھی، مراد ہے کہ جو اس کے سردار تھے، اصل بات ہے ان کی سوچ میں خرابی آ گئی تھی، اسی لیے الحمدللہ انہوں نے جو قحط سالی ہے نا اس کو اللہ کی طرف سے وارننگ نہیں سمجھا، جو ثمرات کی کمی تھی اس کو وارننگ نہیں سمجھا، اور ان کی سوچ کی نہ سوچی یعنی نہ سمجھی کی وجہ سے دیکھیے کیسے کفر پہ یہ چلے گئے۔ اسی لیے آگے بتایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کیا کہتے یہ ہمارے لیے ہی ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
تو یاد رکھیے فرعون اور اس کے ساتھی اچھے حالات یعنی خوشحالی رسم وسعت کو اپنی اچھی کارکردگی کا نتیجہ سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم نے کوشش کی، ہم نے محنت کی، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ اور اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچتی جیسے قحط سالی آئی تو فوراً انہوں نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں جن کی وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آ رہی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آمد، بنی اسرائیل کا ان کی پیروی کرنا، یہی سبب ہے قحط سالی کا، اسی وجہ سے قحط سالی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی جو ان کا بدشگونی لینا ہے نا، ان کا جو کفر ہے، اصل جو یہی بدشگونی کا اصل سبب ہے کہ یہ جو جس طرح سے اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور برائی کو جسے کہا جائے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پہ طائر کا ورڈ ہے نا، طائر، طائر کے معنی اڑنے والا، یعنی پرندے کے لیے بھی آتا ہے، طاہرہ نام بھی رکھا جاتا ہے۔ ہاں، تو چونکہ پرندے کے دیکھیں دائیں یا بائیں اڑنے سے اصل میں وہ لوگ نیک یا بد فعلی لیا کرتے تھے، اسی لیے لفظ مطلقاً فعل کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ تو یہاں پہ یہی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ یہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ یعنی جو بدشگونی لی جاتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کتنا جیسے کہا جائے فالگیری، اور یہ راستہ اور یہ پرندہ اس طرف اڑے گا، دائیں طرف اڑے گا تو یہ کام کریں گے، بائیں طرف جائے گا تو یہ کام نہیں کریں گے، کتنا عام ہے نا یہ چیزیں، کتنی بدشگونی لی جاتی ہے، بلی راستہ کاٹ گئی، کوا بول گیا، پتہ نہیں کیا کیا بدشگونی، یہ نمبر منحوس ہے، یہ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کبھی اس طرح کا وہم ہونے بھی لگے، جیسے بعض اوقات انسان پر ایک کے بعد ایک مشکلات آتی ہے تو انسان ایک طرح سے اللہ نہ کرے ایک طرح سے مطلب وہم زدہ ہو جاتا ہے نا، تو یاد رکھیے انسان اللہ پر توکل رکھے، انشاءاللہ توکل کی برکت سے یہ ساری جو وہم ہے، یہ ساری جو پریشانی ہیں یہ خود سے چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے جو بھی وسوسے آتے ہیں نا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا مانگا کیجیے۔ پھر آپ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَ لَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کر دو، تو کیا کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی تاکید کے لیے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ بھی جو ہے وہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے، تاکید کے لیے خبر ہے، خبر پہ بھی یہ لگا ہے کہ ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہوتا کہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ سوچیں یہ کس طرح کا مطلب جملہ ہے نا، کہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ایروگن کو ظاہر کرتا ہے نا، یہ دشمنی کی انتہا ہے نا، جس نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ معجزہ نازل ہو نہ ہو، یعنی معجزہ نازل ہو یا نہ ہو، اصل بات ہے ان کو نہیں ماننا۔ آپ دیکھیے نا کتنا کچھ جسے کہا جائے اس طرح سے، مطلب ایک انداز دیکھے فرعون کا جملہ دیکھیے، یعنی مکمل جسے کہا جائے، جسے مطلب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور حق کو جسے کہا جائے انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حق کس انسان پر کھلتا ہے؟ یاد رکھیے حق اس انسان کے سامنے کھلتا ہے جو واقعی حق کے لیے سنجیدہ ہو، اور حق اسی کو ملتا ہے جس کے اندر حق کے لیے آمادگی ہو، مراد ہے کہ وہ واقعی حق لینے کے لیے راضی ہو، تیار ہو، اور حق اسی کو ملتا ہے جو غیر متاثر ذہن رکھتا ہو، مراد ہے کہ وہ کسی اور کی باتوں سے متاثر نہیں ہو جاتا بلکہ وہ حق کو سن کر حق کی اتباع کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کلاس کے شروع میں جب یاد ہے پہلے آپ کو دعا سکھائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو جب حق نظر آ جائے تو باپ دادا کی پیروی، جس دین پر تھے اس کی پیروی، یا کسی طرح کی کسی کی تقلید، یہ ساری چیزیں جسے کہا جائے حق کے راستے میں رکاوٹ ہے نا، تو یاد رکھیے
यहाँ पे जो कहा जा रहा है ना कि दलील को सामने देखकर लोग क्यों रद्द करते हैं, क्योंकि लोग सच्चाई को मानना नहीं चाहते। अपनी मसलहतों, अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिजायर की वजह से दलील का सामना नहीं करना चाहते। लोग नसीहत कबूल नहीं रखना चाहते, अपने मिजाज को बदलना नहीं चाहते और दलील को रद्द कर देते हैं। और इस तरह इंसान बेखबर और गाफिल जिसे कहा जाए इस दुनिया से जाना चाहता है और अपनी जिंदगी में मगन रहना चाहता है, और इंसान सुनना ही नहीं चाहता कि हक क्या है। इसीलिए देखिए फिर अगेन अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश में डाला। फअरसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिअ वद्दम आयात मुफस्सलात फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। फिर हमने इन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून जो अलग अलग निशानियां थी। फिर उन्होंने तकब्बुर ही किया और वो मुजरिम लोग थे। अंदाज देखिए, आले फिरौन पर तरह तरह के अजाब भेजे गए। तूफान है ना, इसमें हर तरह मुख्तलिफ तरह के अजाब है। बहुत बड़ा सैलाब भेजा था जिसमें इनके घर, इनके बागात, इनकी खेतियां सब कुछ डूब गई। फिर देखिए जराद, अल्लाह ताला ने इन पर टिड्डी दिल भेजा, टिड्डी भेजी जिसने इनकी बागात, खेतियां सब कुछ खत्म कर दिया। वलकुम्मला, इससे मुराद जुए स्लाइस है। तो किस तरह से जिसे गाजा इनको अजाब में डाल दी थी। वह दफा दिया, और मेढक, मेढक इनके बर्तनों को, यानी इनके बर्तन मेढकों से भर जाते थे। वद दमा, और खून जिसे कहा जाए, इनके पीने वाला पानी जिसे कहा जाए जो खून लहू में बदल जाता था, वो खून के सिवा कुछ नहीं पी सकते थे, कुछ भी नहीं पका सकते थे। आप कैसे पकाएंगे? आप देखिए अल्लाह ताला कह रहे आयात मुफस्सलात, ये इनके जालिम और झूठे होने की वजह से वाज़ेह दलाइल थे। यानी ये जालिम थे, झूठे थे, और ये सारे इनके पास दलाइल वाज़ेह थे, और ये सारे अजाब एक के बाद दीगरे आते गए इन पर। लेकिन इनका रवैया देखे कौम का, फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन, उन्होंने तकब्बुर किया, मुजजात पर देखने के बाद तकब्बुर किया, क्योंकि वो मुजरिम लोग थे। अल्लाह ताला इनको गुमराही पर कायम रखकर उन्हें सजा दी कि किस तरह से एक के बाद एक अजाब में डाला। एक तो गुमराह थे, फिर एक के बाद एक इनकी तरफ अजाब अदा किया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मुजजात को देखकर उसका इनकार कर दिया, टर्न अवे हो गए। असल बात ये कि ये कौम जो थी मुजरिम थी, जुर्म करने वाली कौम थी, हक को एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। फिर देखिए क्या हुआ, वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रज्ज़ु क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बक बिमा आहिदा इंदक। और जब उन पर कोई अजाब आ पड़ता तो कैसे कहते, ए मूसा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो। याद है जब हम गाय का वाकया देख रहे थे तो कैसे बार बार मूसा से कहते थे, मूसा हमें कलर बताओ, अच्छा अपने रब से दुआ करो कि हमसे ये अजाब। तो एक के बाद एक, तो यहाँ पे भी देखिए जब इन पर कोई भी अजाब आ पड़ता तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते। यानी कहीं ना कहीं जहन में था कि अल्लाह के नबी है, लेकिन मानना नहीं चाहते थे। ए मूसा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो जो उसने तुम्हारे यहाँ अहद कर रखा है, यानी जो तुमसे उसने वादे किए हैं उसके मुताबिक हमारे रब से दुआ करो, यानी अपने रब से दुआ करो। यकीनन अगर तुम हम पर से ये अजाब दूर कर दो तो हम क्या करेंगे, हम जरूर तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे और हम तुम्हारे साथ बनी इसराइल को जरूर भेज देंगे। ला नुरसिल, बहुत ताकीद का अंदाज है कि दो ताकीदें हैं, लाम भी और नून शद भी, कि हम जरूर भेज देंगे, रसला भेज देंगे, तुम्हारे साथ किसको, बनी इसराइल को भेज देंगे। आप देखिए जब इन पर कोई अजाब आता, और रिज से मुराद वही 5 अजाब है जिनका तस्करा भी आपने पहली आयत में देखा कि तूफान, टिड्डी, जुएं, मेंढक, खून का अजाब। तो जब भी इन पर कोई अजाब नाजिल होता तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के सामने झुकते, इनको सिफारिशी बनाकर कहते, ए मूसा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो जो उसने तुम्हारे यहाँ अहद कर रखा है, और साथ साथ ये भी कमिटमेंट करते कि अगर हमसे ये अजाब दूर कर दो तो हम जरूर तुम्हारे ऊपर एक तो ईमान लाएंगे और साथ तुम्हारे साथ बनी इसराइल को भेज देंगे। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहते और अपने कहने में किस कदर झूठे थे। इनका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह अजाब इनके पास से टल जाए, बस वो ये समझते थे कि अगर अजाब एक बार दूर हो गया तो दोबारा फिर वाकया नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो असल बात है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बता दिया गया कि इनका जो ये कहना ना कि हम बनी इसराइल को भेज देंगे, हम तुम पर ईमान लाएंगे, ये झूठे हैं। ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि किसी तरह अजाब टल जाए और दोबारा तो अजाब आएगा नहीं और इस तरह हम इससे निकल जाएंगे। तो याद रखिए इससे एक बात समझ आती है कि जब जब कभी कोई मुसीबत आए
ہے نا تو بہت سے لوگ مصیبت کے وقت بے صبر ہو جاتے ہیں، اور اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے، مصیبت کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے صبری کے حوالے ہی کر دیتا ہے، یعنی وہ پھر بالکل بے صبرے رہتے ہیں، سے بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور جو اجر ہے صبر کرنے پر وہ بھی لاس ہو جاتا ہے۔ اور کہنے کا مقصد ہے کہ حالات تو جب تک اللہ کا اذن نہیں ہو ٹھیک تو ہو نہیں سکتے، لیکن اس کے برعکس جو شخص صبر کے وقت، یعنی جب کبھی بھی انسان کے اوپر کوئی عذاب آئے، کوئی مشکلات آئے، کسی طرح کی کوئی بھی آفات آئے، تو ایسے موقع پر جب انسان صبر کے ساتھ اس سے مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مطلب ایک طرح سے اس مصیبت سے چھٹکارا دینے کا ضامن بن جاتا ہے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کیسے بے صبر ہو جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ دعا کرو، اور جھوٹ بولتے کہ بنی اسرائیل کو ہم تمہارے ساتھ بھیج دیں گے اور ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی باتوں کو کھول کھول کے رکھا، اسی لیے فلما کشفنا، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، اور پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کرتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے۔ یہ تھا ان کا، اسی وجہ سے ان سے عذاب نہیں ہٹ رہا تھا۔ یعنی مراد ہے کہ جب ہم سے ایک وقت عذاب کو دور کرتے جس کو وہ پہنچنے والے تھے، جب ان سے ایک مدت تک کے لیے عذاب دور کر دیا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ جو مدت تھی وہ عذاب مستقل طور پر ہٹایا نہیں جاتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا کہ اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے کا جو انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا، وہ جسے کہا جب وہ اس کو توڑ دیتے تھے، اور جسے ایک طرح سے اپنے کفر پر جمے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا، اسی لیے تو ان پر اگر عذاب ہٹایا جاتا تو انہوں نے کرنا تو یہی تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ چنانچہ ہم نے کیا کیا، ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ یہ جو غفلت ہے نا یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اب دیکھیے اکثر لوگ غفلت کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی غفلت کا شکار ہو اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کہ نہیں انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور غافل تھے، اور یہ جو غافل ہے غفلت ہے کہ انسان کسی چیز کے حوالے سے سیریس نہ ہو اور اپنی آخرت کے حوالے سے اسپیشلی اس کے لیے کوئی سٹیپ نہ لے، تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، غافل ہے، جاہل ہے، کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جب انہوں نے عہد توڑا کہ بنی اسرائیل کو بھیجنے کا اور رسولوں پر ایمان لانے کا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور وہ کیا تھا، وہ عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات میں لے کر نکل جائیں، اور ان کو خبردار کر دیا کہ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ ضرور پیچھا کرے گا۔ پھر کیا ہوا، فرعون نے اپنے ہر کارے دوڑا دیے۔ آپ کو یاد ہم نے پڑھا تھا سورہ شورا کے اندر، پہلے میں نے آپ کو مثال بتایا تھا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جمع کریں اور بنی اسرائیل کے طاقوں کی تیاری کریں، اور انہیں یہ کہلوا بھیجا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہے، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے، اور یقیناً ہم سب کو جسے کہا جائے چکنا یعنی ہم یہ کہنے لگے اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے، مراد ہے کہ الرٹ رہنے والے، تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوں، یہ کس کی آیات ہے، سورہ شورا کی آیات کے اندر وہ جو نے بتایا۔ اور خزان اور عمدہ جگہ سے اس طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز
نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ساتھ ہو تو پھر انسان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، سیہدینی، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ کیا کر، اب آپ دیکھیے آگے آگے فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، اور پیچھے جسے کہا جائے موسیٰ، فرعون اور اس کا لشکر۔ اب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرتے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ کیا ہوا، پھٹ گیا۔ تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دی، اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ سورہ شورى آیت نمبر 54 سے لے کر 66 کے اندر آتا ہے، وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ کیوں؟ تکبر کرتا تھا نا، فرعون اور آل فرعون مشرک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا سمندر میں غرق کر کے عبرت بنا دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیت کو ڈینائی کیا اور ان سے وہ غافل تھے، اور غفلت سے یہاں کون سی کیفیت مراد ہے؟ یعنی دل ان کے غافل تھے، یعنی وہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، اگنورنٹ نہیں تھا، پتہ تھا، سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن دل کے اندر جو فطرت ہے نا وہ مسق ہوئی ہوئی تھی، تو وہ ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ جو غافل رہنا ان کا اختیاری تھا، بائی چوائس تھا، یہ ایسے ہی رہنا چاہتے تھے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے والے، اس کی آیات سے غفلت برتنے والے اور تکبر کرنے والے ہمیشہ عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پستیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے انبیاء کی وارث قوموں پر عذاب اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے غفلت برتنے اور تکبر کرنے کی وجہ سے آتا ہے، کہ جو لوگ تکبر کرتے، اللہ کی آیات سے غفلت برتتے اور آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر الحمدللہ جو انبیاء کی وارث قومیں ہوتی ہیں ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اللہ اکبر، کون سی زمین کی طرف اشارہ ہے؟ کس طرف؟ شام، فلسطین، یہ سارے سیریا، یہ علاقے جو ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا، یہ ہے صبر کی جزا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو وہ سب کچھ تباہ کر دیا، کیا کچھ تھا نا، اس کے محلات تھا نا دیا، جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے، سب کچھ کیا کر دیا، سب کو تباہی دے دی، سب ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسے آپ دیکھیے فرعون غرق کر دیا گیا، اور اللہ نے کمزور سمجھے جانے والی قوم بنی اسرائیل کو برکت والی زمین فلسطین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ یہ واقعی بہت بابرکت زمین ہے۔ آج بھی ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے، کتنی قوم کمزور ہے وہاں پہ، کتنے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو وارث بنا دے گا اس زمین کا۔ بہت بابرکت زمین ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کعب الاحبار نے کہا اللہ تعالیٰ نے شام کو فرات سے عریش تک برکت دی، یعنی جو شام شہر تھا اس کو دو جگہوں کی طرف اشارہ کر کیسے برکت دی۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے، اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ کے قول سے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یہ بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو بارکنا فیہا، یہ فلسطین کی طرف اشارہ ہے، اور ہم نے اسے اور لوط کو زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی۔ سبحان اللہ، سورۃ الانبیاء 71۔ اور اسی بات کی تائید مزید ہوتی ہے سورۃ الانبیاء کے اندر، ولی سلیمان ریحا عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ کیسے اللہ اکبر، بنی اسرائیل مطلب وہ جو سرزمین جس کی طرف یہ چلے گئے، نکلے سمندر پار کر کے، کتنی بابرکت زمین تھی، سبحان اللہ۔
تو آپ دیکھیے اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ اس میں بھی آتا ہے سورہ الاراف میں، جو بھی آپ نے دیکھا نا کہ بنی اسرائیل کو جب جیسے وارث بنا دیا گیا، تو یہاں پہ اس میں آتا ہے نا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اپنے سے ابھی تھوڑی ٹائم پہلے پڑھا ہے پچھلی کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا تم اللہ سے مدد مانگو، اور آج بھی اللہ سے صرف مدد مانگنے کی ضرورت ہے اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ کی ہے، وہ اپنی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام اچھا کس کا ہوگا؟ متقین کے لیے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں التی بارکنا فیہا، ہم نے جس میں جسے کہا جائے برکت رکھی تھی، جس میں وہاں کے باشندوں کے لیے ایک طرح کی ہمیشہ کی خیر رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، جس میں ہم نے برکت رکھی اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی۔ یہ جو کلمت اللہ سے مراد وہ قول ہے جو کہ آپ دیکھیں گے سورۃ القصص میں آیا ہے وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً نجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں، اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ تو جب انسان صبر کرتے نا، یہ جو صبر ہے بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ کہ نا بیما صبر ہو، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، تو بنی اسرائیل کی مدد صبر کی وجہ سے کی گئی تھی۔ اور صبر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے پر خود کو ثابت قدم رکھنا۔ راستے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں، راستے میں بہت کچھ جسے کہا جائے ایسی چیزیں زندگی کے سفر میں آتی ہیں جب آپ دین کی طرف چلتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر لوگوں کے رویوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، اپنی منہ سے کوئی بات نہ نکالنا، اور اللہ کی طریقے پر جس پر آپ چل رہے ہیں ثابت قدم رہنا، یہی دراصل صبر ہے۔ اب دیکھیے صبر اہل ایمان کی بہت ہی واضح خصوصیت ہے، اور اہل ایمان کی زندگی صبر کی زندگی ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئیں گے تو کوئی امتحان نہیں ہے، مسلسل امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کہ ایک کے بعد جو ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اہل ایمان جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی صبر کا نمونہ ہوتی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف جو دوسری قوم ہے کیسے صبر کا پہاڑ بنی ہوئی ہے نا، اور کیسے جسے کہا جائے اللہ کے راستے میں اس موقع پر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ ایسے ایسے ویڈیو کلپ انسان دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اس کنڈیشن میں بھی وہ اللہ کو اس طرح سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صبر کے بغیر انسان حق کا اعلان سن کر مان نہیں سکتا، جب تک کہ صبر نہیں ہوگا۔ صبر ہوگا تو آپ بات سے سنیں گے نا غور سے، اور پھر آپ الحمدللہ جو لوگ حق کی باتیں کریں گے اس کی بات کو مانیں گے۔ تو یاد رکھیے بے صبری اور مصلحتوں والی زندگی کو حق کی بنیاد پر قائم کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے جو حق ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، اور صبر کے بغیر لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور صبر کے بغیر مصیبتوں میں کم ہمتی سے بچا نہیں جا سکتا، اور صبر کے بغیر جو ایمان کے مختلف اسٹیجز ہیں نا، تو یاد رکھیے جو ایمانی مراحل میں کامیابی سے نہیں گزرا جا سکتا صبر کے بغیر۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پہلے انسان کا نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس
جسے کہا جائے نفس امارہ، پھر لوامہ، ہے نا. زندگی کے ایمان کے مختلف جتنا لوامہ کے بعد انشاءاللہ مطمئنہ پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ بغیر صبر کے ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو کھانے میں صبر، آپ کو آپس کے تعلقات میں صبر، آپ کو تربیت میں صبر، مسلسل زندگی صبر کا نام ہے، اور صبر کا بدلہ ہی جنت ہے. تو صبر ہی کے ساتھ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اس کی قضا و قدر پر راضی رہتے ہیں. اس کی قضا و قدر جو اس نے مقدر کر دی ہے اس میں جیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اسی صبر کی جو بدلہ ہے جنتوں میں ہمیشہ کی، جسے کہا جائے راحت، ہمیشہ کا ویلکم. اب دیکھیے نا، آج ایسا نہیں ہو رہا کہ کیسے اتنا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں پر، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، ناشکری نہیں کر رہے. اور جو اللہ کی طرف سے ایک گلوبل سطح پر آزمائش آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تبھی تو ہر ایک کے منہ سے نکل رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو پھر اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. مومنوں کا تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی دونوں فائدہ ہے، کہ اگر وہ دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور آخرت میں بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے مطلب تکلیف پہنچتی ہے، شکر کرتا ہے تو شکر گزاری بھی جنت میں لے جانے والی ہے. تو یہاں پہ بتایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا، جو محلات کیسے کیسے وہ محلات عمارتیں بلند کرتے تھے سب کچھ تباہ کر دیا. جو محل پیلس مینشن بناتے تھے، مضبوط بنیادیں عمارتیں بلند و بالا مینشن، سب کچھ تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی عالی شان عمارتیں محلات برباد کر دیے. یاری شنا سے مراد وہ چڑھاتے تھے، یعنی انگوروں کی بیلیں کیسے وہ اپنی چھتوں پر چڑھاتے تھے. اور اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ وہ تعمیرات بھی ہوں، تو جو وہ کیسے تعمیر عرش ہے نا بلندی اس کے معنی میں، کہ کیسے اوپر کی طرف وہ تعمیرات کو بناتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ الدخان میں فرماتے ہیں آیت 25 سے 28، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں، اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے. اس طرح ہم